شاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سارے آ گئے. ہاں اسی طریقے سے زیارت بھی ہو تو عمومی ہو تو وہ بہتر ہوگی. یہ تخصیص کے لیے ایک چیز زیارت کے لیے جانا یہ میرے خیال میں یہ معمول نہیں تھا، معمول بھی نہیں تھا، جواز ہے اس کا، بلکہ بہتر نہیں ہے. بہتر نہیں ہے کیوں؟ اس بات سے کر کے وہ باقیوں کا حق مارا گیا ہے. کرو تو سارے کے لیے کرو، دعا کرو تو سب کے لیے کرو. جی. اچھا، یہ حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے، اس سے عورت کا قبرستان جانے کا جواز بھی ملتا ہے. لوگ نکالتے ہیں مگر حضرت عائشہ ذکر جیسی ہستی اگر ہو تو اس کے لیے تو شاید جائز ہوگا، کیونکہ مجھے رفضہ نہیں کیا. اور تو عموماً مجھے رفضہ کرتی ہیں. میرے ساتھ خود یہ معاملہ ہوا تھی. میری اپنے والدہ صاحبہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں چل ماموں جی کی قبر ہے، نانا جی کی قبر ہے، نانی جی کی قبر ہے، تو دادی اور ان کی قبروں پر تو جاتا ہے، ان کی قبروں پر بھی چلے. اور ان کے دل میں یہ خیال آیا نا کہ ان کی قبروں پر جاتا ہے. حالانکہ میں کبھی گیا ہی نہیں، نہ کبھی آیا بڑی مشکل سے بھی میں نے ان کو کوشش سے نہ جائے آپ نہ جائیں، مگر وہ نہیں رہی، وہ میرے ساتھ ہو گئی. چل بولے وہاں جیسے وہ پہنچے تو میرے ماموں جان تھے بڑے کام، تو وہاں جو بیٹھے تو بس وہاں پہ پڑے رو 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 کہ وہ ہاتھ انہوں نے بنایا. میں نے کہا مجھے یہ بات میں تمہیں لاتا نہیں تھا. اب میرے سے خدا پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو معاملہ بڑا ٹیڑھ بن گیا. آپ نے تو مجھے بہت بڑا سخت یہ گنہگار کر دیا. بیٹا کیا کریں بس آتی ہوں تو بس. تو یہ چیز ہے، عورتیں عموماً نہیں اس بات سے وہ بچ سکتی، اس واسطے کر کے شریعت نے منع کیا. اور زوارات قبور جو آیا ہے اس کے اندر کوئی اکا دکا کوئی زیارت ہو جزا فضا کی مغائب کوئی کاردل کو منع بھی نہیں. مگر یہ جو عام یہ سلسلہ چلتا ہے جیسے کہ آج کل عورتیں جاتی ہیں، خاص کر کے یہ سلطان بہو وغیرہ سفر کر کے جاتی ہیں، ہاں تو یہ تو بالکل حرام ہے. بالکل حرام ہے. لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ. بلکہ اس کو تو احمد اللہ خان نے بڑے زبردست کی منع کیا. وہ بالکل اس کو حرام سمجھتا ہے. اس نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہے، رسالے لکھی ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل عورت کو قبرستان کو جانا حرام. ہمارے علماء تو خیر لکھتے ہی ہے نا. تو وہ بریلوی ہو کر کے، بریلویوں کا امام ہو کر کے اعلیٰ حضرت بریلویوں کا، تو اس نے یہ صاف کتاب مستقل لکھی ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا حرام ہے. ایک سید تعلیمی پر اس نے کتاب لکھی ہے، سید تعلیمی حرام ہے. بہت سی باتوں میں ان آج کل کے بریلویوں کے خلاف ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام سے ٹل جائے. ایک چیز ہے ایک جگہ چکر لگا رہی ہے اپنے مزار میں، وہ تو اپنے مقام پر ہے، وہاں سے ہٹ جائے دوسری جگہ سے یہ نہیں ہوتا. یہ نظر اشارت سے بے پردہ عورت کو اگر دیکھا جائے تو ویسے ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. یہ زنا یعنی زنا کے حکم میں ہے کہ مفضی زنا بن جاتا ہے. مفضی زنا، یہ زنا جو ہے نا اس کو حکمن زنا کہہ دیا گیا ہے. وضو تب ٹوٹتا ہے جب مزید نکلے، دیکھنے سے نہیں، دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا. یہ ناقص وضو کا نہیں ہے. اچھا، اذان میں جو کلمہ شہادت کے کلمات ہیں جی ان کے جواب پر انہیں ساتھ کے ساتھ درود کو جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کا ہے. باقی درود پڑھے یا نہ پڑھے اس کا کوئی حکم شریعت میں نہیں آیا. بس یہ ہے کہ حضرت کا نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا چاہیے. وہ عمری حکم کو دیکھ کر کے اگر موقع ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہی لفظ وہ لفظ تو ضرور پڑے گا. وہ تو حضرت نے فرمایا جو ہے، مگر وہ چھوڑ کر کے صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ تو حضور کے حکم کے الٹ ہو جائے گا. حضرت جو فرماتے ہیں وہ تو پڑھتا نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے. عموماً ایسے لوگ کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں بلکہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. کیونکہ حضرت نے فرمایا جس وقت تو میرا نام سنا تو اس وقت دوسری پڑھا کرو. خدا نے بھی فرمایا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ہم زیادتی نہیں کر سکتے اللہ کے ارشاد میں،
یہ حضور کے ہم ذاتی کی حیثیت سے ہم نہیں پڑھتے کہ کیونکہ حضرت نے فرمایا ہے اس بات سے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تھا یہ بات ہے. حضرت نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو، اس کی جگہ تم ہم اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اور اگر آگے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کہہ دیں گے اس حیثیت سے نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے یا یہ سنت ہے یا یہ مستحب ہے، اس حکم کو آگے رکھ کر میرا نام لیا جائے. ہاں اس حکم کرا کر کے اگر پائے گئے تو مباح ہے، مباح کہہ دیں گے. یہ نہیں کہ یہ حکم ہے شریعت کا، بلکہ ہمیں تو جو اقامت ہے، اقامت میں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یہ غلط ہے. بلکہ اقامت کے اندر بھی وہی الفاظ کہنے چاہیے. اور جس وقت تو صلاح حی علی الصلاح حی علی لا حول ولا قوۃ الا باللہ قد قامت الصلاۃ وہ قبل کہے اقام اللہ و نامہ. یہ روزہ ہے، یہ شریعت ہے، یہ حضور نے فرمایا، حضور خود کرتے تھے. یہ درود جو آگے بڑھانا یہ شریعت یا غیر شریعت؟ اگر غیر شریعت ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں نام سن کر ضرور پا گیا شریک ہو گیا. یہ اقام اللہ ادامہ اس سے زیادہ الفاظ بھی ہیں. یہی الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس سے زیادہ انسان کیا بھی نہیں سکتا. اچھا وہ اصلاح خیر من النوم کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ مجھے کوئی حدیث ملی نہیں، البتہ مرکات والے نے لکھا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، مگر میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ مجھے کسی حدیث میں مل جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو کتاب امر الیوم واللیلہ ابن سنی کی ہے شاید اس میں ہو. حضرت مولانا مختار صاحب مدد اللہ علیہ برکت فرمائے ان کے پاس وہ ہے، ممکن ہے اس میں ہو، میں دیکھ نہیں سکا اس کو، ہوگا ضرور وہ حق نطق پر. جی اچھا یہ وضو کے دوران کلمہ شہادت یا کوئی اور دعا یہ ثابت ہے؟ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں کلمہ شہادت وغیرہ جو پڑھتے ہیں ان کو اگر دین کی بات سمجھے نا دین سمجھ کے پڑھے گا کہ یہ حکم ہے یہ بھی دین میں ہے تو پھر جو نہ پڑھے گا اس کو برا سمجھتے ہیں. وہ کوئی صحیح حدیث نہیں، بلکہ بسم اللہ کے متعلق بھی صحیح حدیث کوئی نہیں. شروع میں بسم اللہ پڑھو وضو کے دوران نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو میں سر کا مسح کیسے کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اقبلا بیائیدیہما اپنے ہاتھوں کو آگے سے لے جاتے تھے پیچھے، ادبارا پھر پیچھے سے آگے لے جاتے تھے، پھر اس کے بعد بالوں کو درست کرنے کے لیے پھر لیتے تھے اور پھر صافہ جیسے کہ تو اوپر رکھتے تھے پھر صافے کو جما دیا. تو ویسے الٹے ہاتھوں سے کرنا اس کا کوئی الٹے ہاتھوں سے کرنا کوئی ثبوت نہیں اس کا، بلکہ علماء کرام نے اس کو بدعت لکھا ہے. وہی سر کے ساتھ جو مسح ہو جاتا ہے گردن کا وہ وہی گردن کا مسح ہے. کانوں کے مسح کے بعد نہیں کرنا، کانوں کے مسح کے بعد کوئی مسح کا کوئی ثبوت نہیں. یہ جو چوتھا کلمہ ہے نا جی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس سے زائد اس میں اضافہ ثابت ہے؟ کئی دعائیں ہیں حضرت کئی دعائیں پڑھتے تھے. یہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یہی وہی نہیں وہ کوئی اور نہ مانگنا کوئی. ہم سب کے پرشن اچھا یہ جو پانچواں کلمہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطأ عمدا او خطأ سرا ولا نسيا. عمدا تو وہ عمود کی جمع بن جاتی ہے، عمد ممددہ وہ عمود کی جمع بن جاتی ہے. ہاں عمدا عمدا غلط لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ کلمہ حدیث میں ثابت ہے؟ جی اس طرح کوئی نہیں، کوئی نہیں ثابت. اور جو شرع کلمہ وہ بھی اسی طریقے سے کوئی ثابت ہے. اچھا حدیث میں کہیں نہیں ہے. اچھا سر یہ مسجد کے اندر جو اذان کہتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مسجد کے اندر اذان مکروہ ہے. مسجد کے اندر اذان مکروہ ہے، مگر یہ جو اذان جمعے کے وقت دی جاتی ہے اس کے متعلق فتح القدیر والے نے لکھا ہے کہ یہ مسجد کے اندر امام کے برابر میں
دی جائے اور یہ مسجد میں ہوتی ہے. کوئی حدیث نہیں کہی انہوں نے. میرا اس کے اندر ذرا کچھ تردد ہے. میں یہ علماء کو دیکھ کر کے اور انہیں فتح القدیر جیسوں کو دیکھ کر کے یہ چپ ہو جاتا ہوں. ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بھی یہ اذانیں جو ہوتی تھی یہ باہر مسجد سے ہوا کرتی تھی. مسجد کے اندر امام کے سامنے امام کے برابری میں. اور جامع مسجد ہے کسی ہے جی وہاں جہاں منبر ہے اندر مسجد کا باہر کتنا دور ہے وہاں مؤذن اذان کہا کرتا تھا. اس کمرے کا نام موجود ہے. یہ بعض مسجد پر جو گنبد ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. اس کو بدعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو دین سمجھے افراد کہنا چاہیے. اس کو دین سمجھے اس کو کہے کہ یہ احداث فی الدین جی پھر تو بدعت بنتا ہے. احداث فی الدین تو نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ کے ایک فضول خرچی ہے. جتنا خرچ تم گنبد پر کرتے ہو اتنا خرچ کسی دینی کام اور میں لگا دو. اس واسطے کر کے یہ چیز اسلام میں داخل کرتے اسلام میں نہیں بلکہ تنظیر میں داخل ہے. تنظیر کا مطلب یہ فضول خرچی. افطار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ خرچ جتنا کرنا ہے بابوں کا برمحل خرچ کرنا مگر حد سے زیادہ خرچ کرنا اور وہ بے موقع بے محل خرچ کرنے کا نام تنظیر ہے. تو یہ ایک صاحب نے وہ ہمارے اسکول کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ جو مینار ہے اس کا جواز اس سے روایت میں اس میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مینار پر اتریں گے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مینار کا جواز ایک مینار کا تو جواز ہے. ہاں وہ اذان کہا کرتے تھے لوگ یہ مسجد کے ایک کونے پر. مسجد میں تو اذان نہیں لگائی جاتی تھی. مسجد کے کونے پر وہ مینار بھی باہر ہوتا ہے مسجد سے جی. تو وہاں اس واسطے کرتے اس کو میزنا کہو یا مینار کہو یا سوما. پہلے زمانے میں گرجے مرجے جب ہوتے تھے سوما کہتے تھے ان کو تو اس میں اذان کہی جاتی تھی. وہ ٹھیک ہے وہ ایک مینار کا تو جواز ہے. یہ باقی جو میناریاں اور مینار دوسرے بناتے ہیں چاچا بناتے ہیں یا چینچے بناتے ہیں اس کا کوئی نہیں بلکہ اصلاح میں داخل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں تفسیر میں بلکہ داخل ہے. تو یہ اصالہ ثواب کے لیے یا برکت کے لیے جو فاتح خانے اور ختم قرآن وغیرہ کے جو آج تک کے رائج ہیں یہ بدعت ہے. مرمت طریقے بدعت ہے. ویسے ہی سارے ثواب کے لیے قرآن خوانی قرآن پڑھو یا کوئی چیز اللہ کے راہ میں دے ہو کسی کو پتا نہیں اجتماع وغیرہ یہ سب غلط ہے. بنا کر یا یہ اجتماع سب غلط ہے. یہ سب بدعت بن جاتا ہے. اس کو دین سمجھتے ہیں. جو اس کو نہ کرے تو اس کو بے دین کہتے ہیں. تو یہ مساجد میں بلا عذر عید کی نماز ادا کرنا یہ جائز مکروہ ہے. اچھا عورتیں اگر عید کی نماز پڑھیں مسجد میں عورتیں جو ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زمانے میں منع کر دیا تھا. تو عمر بن خطاب نے اعلان کرا دیا تھا اپنی ساری سلطنت میں کہ عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں. صرف عید کے لیے یا عام نمازوں کے لیے بھی؟ عام نمازوں کے لیے بھی جمعہ کے لیے بھی اور عید کے لیے بھی. آج کل کے زمانے میں خصوصاً حضرت کا زمانہ وہ پاک زمانہ تھا وہ اور بات تھی. مسجد میں بھی عورتیں آ جاتی تھیں. اس کے بعد زمانے میں صحابہ کرام ہی کے زمانے میں حالات جو ہے نا وہ بدل گئے تھے. اس وجہ سے منع کر دیا گیا. اور اب تو 15ویں صدی ہے. یہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں یہ سب ناجائز ہے. مسجد کی بھی حکومتی ہے. مسجد میں بلند آواز کرنا گناہ ہے. میں بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے آپ. اور نماز پڑھ رہے ہوں تو پیچھے مؤذن جو یا مکبر تکبیر کہنے والا ہوتا ہے وہ بھی اتنی آواز کرے جتنے کہ پیچھے لوگوں تک پہنچ سکے. اور اتنی آواز زیادہ حد سے زیادہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے. مسجد میں اذان کرنا اسی بات سے منع ہے. حالانکہ اذان لوگوں کو دعوت دینی ہے نماز کی طرف مگر مسجد میں چونکہ آواز بلند ہوتی ہے اس بات سے کر کے ناجائز ہے. مسجد میں مکروہ لکھا ہے علماء کرام. اچھا تو نعرہ تکبیر یہ تو صحابہ کے زمانے میں یہ نعرے تھے ہی نہیں. یہ بات کی ایجاد ہے. پہلے بات تو یہ بات ابن کثیر میں وہ اس جگہ میں نے پڑھا اس کے تحت میں انہوں نے ایک صحابہ کرام کے عمل پیش کیا کیا کہ پیغمبر پاک شاید جنت کا ذکر کر رہے تھے
جو آپ نے اللہ اکبر کہا، یہی لفظ تھا نا، صرف یہی لفظ میں اللہ اکبر کہا، مگر یہ تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر گونج اٹھتے ہیں. یہ چیزیں نہ حضور کے ہاتھ میں تھی، نہ صحابہ کے ہاتھ میں تھی، نہ تابعین تو تابعین کا اس بات کی پیداوار ہے. لہٰذا یہ تو مسجد کی بھی ضرورتی ہے، یہ گناہ ہے. میں دل سے منع کرتا ہوں مگر لوگ رہتے نہیں ہیں اور مسجد میں ناطے پڑھتے ہیں. یہ جس طرح ناطے پڑھتے ہیں نا جی، اور گا گا کے پڑھتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے. یہ التظام والے نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے. پھر اس پر یہ سوال پیش ہوا، حسان میں ثابت ہوئی تو آخر شعر پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحی کرتے تھے، مداحی رسول تھے. انہوں نے بھی جواب دیا کہ وہ یوں موسیقی نہیں جانتے تھے، وہ موسیقی نہیں جانتے تھے، وہ تو سیدھے سادے عرب تھے. تو وہ اپنی بات جو ہے نا وہ سیدھے سادے الفاظ میں شعروں کے اندر ادا کرتے تھے، جس طرح کوئی حضر کرتا ہے، کوئی شخص حضر کرتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے. تو کس طرح حدیث میں آتا ہے جناب کاش بھی اس طرح نہ پڑھا تو جس طرح شعر پڑھتے جلدی جلدی جلدی، وہ شعر اس طرح جلدی جلدی پڑھتے تھے. چونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس بات سے کہتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو بات زبان سے نکالتے تھے، آواز جیسی بھی تھی اپنے حرفوں کی اسی کے مطابق وہ اثر کرتی تھی. یہ نہیں کہ گا کے پڑھتے تھے جب اثر ہوتا تھا، گا کے نہ پڑھتا اثر ایک نہیں. اسپیکر بھی نہیں، لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ تو اور کام خراب ہوا. بڑی مسجد میں آواز گونجی تھی، کتنا زبردست. مگر کیا کریں اب یہ عام رواج بن گیا. زندہ آباد فلاں شہر زندہ آباد، سب باتیں ایسی ہیں. تقریر کے لیے تو جائز ہوگا نا لڑکی پہ. تقریر تو ایک ابلاغ ہے نہیں، پہنچا دینا لوگوں تک. اتنی ہونی چاہیے تاکہ مسجد میں آواز آسانی سے لوگوں تک پہنچ سکے. یہ بات میں نے میاں والے میں دیکھی ہے. مولوی محمد زمان صاحب بہت بڑا پکا مباحثہ ہے، حضرت صاحب کا مریض ہے، اب برا ہو گیا ہے. اس شخص کا یہ حال ہے کہ میں وہاں گیا تھا عید کی نماز اور باہر کوئی جگہ نہیں تھی ان کی. وہ بیچارے مجبور ہو کر کے مسجد میں انہوں نے مجبوری میں عید کی نماز نہ پڑھائی. انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھا تھا، باہر آواز جیسے آ رہی تھی بالکل جیسے کہ میں بول رہا ہوں اسی طرح باہر آواز آ رہی ہے. جو اندر گیا تو اندر بھی اسی طرح آواز آ رہی ہے. کوئی گونج نہیں، کچھ نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے ہی کوئی نہ، جیسے لاؤڈ اسپیکر تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، امام کی آواز پہنچ رہی ہے ہم پر، ایسا معلوم ہوتا ہے. جہاں بھی کھڑے ہوا اس کے معلوم وہ لاؤڈ اسپیکر انہوں نے کمال کر رکھا ہے. اور روشنی سبحان اللہ کیا پوچھتے ہیں، روشنی زائد حد سے نہیں. وہاں یہ ہے کہ گھڑی ہے، گھڑی انہوں نے لگا رکھی ہے، رات کو گھڑی دیکھنے کی چھوٹا سا اتنا سارا بلب ہے، اتنا سارا بلب وہ لگا رکھا ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ اب اتنا وقت ہے. تو زیادہ بھائی اتنا پتہ لگتا ہے کہ آدمی یہ ہے، یہ آدمی کھڑا ہے، یہ بھائی اتنی روشنی ہے، زیادہ روشنی نہیں کی. سبحان اللہ یہ ہے. اچھا استاد، یہ خطبہ یا دعا میں اگر امام اور خطیب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ تلاوت کرے تو پڑھنے والے پر سننے والے پر یہ درود السلام کو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اچھا استاد جی، عرش عظیم سے کیا مراد ہے؟ عرش عظیم 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر پھر وہ عرش اور کرسی، یہ 2 چیزیں ہیں. جی. تو ان 2 چیزوں کو یہ بھی ایک چیز جس کا آسمان ہے، اس طریقے سے عرش اور کرسی بھی ہیں. جو دوسرے لوگ فرش بھی وہ 9 آسمان کہتے ہیں، وہ 9 آسمان کہتے ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں 7 آسمان اور ایک عرش اور ایک کرسی، یہ 2 چیزیں کہتے ہیں. تو وہ 9 آسمان ہی سمجھے بن گئے. اس لحاظ سے ان کا نام انہوں نے آسمان رکھ لیا، ہمارے اہل اسلام نے اس کا نام عرش اور کرسی رکھ لیا. جی. تو قرآن شریف میں بعض مقامات پر یہ لفظ آتا ہے رب العرش العظیم. اس کا مطلب ہمارے حضرات یہ لیتے ہیں کہ تخت شاہی کا مالک ہے، کہتے ہیں فلاں شخص تخت نشین ہے. جی. جیسے کہ اب صدر صاحب کو کہہ دیا جائے کہ صدر ضیاء الحق صاحب جو ہے نا یہ تخت نشین ہے پاکستان کے. جی. تو یہ تخت کے اوپر تو وہ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی تخت تو ہے کوئی نہیں. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ان کے قبضے میں آئے.
اسی طریقے سے وہاں رب العرش العظیم کا لفظ جو آتا ہے وہاں حق تعالیٰ جل جلالہ و من والہ یہ فرمانا چاہتے ہیں میں نے کسی کو نائب نہیں بنایا، تخت شاہی میرے قبضے میں ہے، حکومت میرے قبضے میں ہے، وہاں یہ بتانا مقصود ہے، مگر اس سے نفی نہیں لازم آتی کہ عرش ہے ہی کوئی نہ، کیونکہ وہ دوسری جگہوں میں صاحب لفظ میں آتا ہے کہ عرش کوئی ایسی چیز ہے جو اٹھانے کے قابل ہے، یحملون العرش ومن حولہ، فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ 8 فرشتے اس دن جب کہ قیامت آئے گی اس وقت اتنا بوجھ پڑے گا اس کے اوپر ہو کہ وہ 8 فرشتے جو ہے نا 8 فرشتے ہیں یا 800 فرشتوں کی ہیں، یہ بھی اب پتہ نہیں نا، ثمانیہ کا لفظ ضرور آیا ہے، اب پتہ نہیں ثمانیہ جو ہے وہ فرشتے مراد ہیں یا ثمانیہ سے مراد ہے ثمانیہ صفوف فرشتوں کی وہ مراد ہے، وہ ان کو اٹھائیں گے۔ تو اس واسطے کہ عرش کا وجود تو ہے، کیونکہ حمل کا تو جانے کی دراوت کر رہا ہے کہ چیز کوئی ہوتی ہے ایسی جس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہاں سے جو کلمے ہیں ہم کلمات پڑھتے ہیں ان کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، لکھ کر کے اور ویسے آتا ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یصعد الکلم الطیب، وہ فرشتے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کوئی چیز ہے جی، مگر ہمارے زبان سے جو بات نکلی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاشائع ہو گئی ہے، یہ ہمارا بات نہیں بلکہ یہ دینی بات یہ ہے، اسلام بھی یہ ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں یا جو چیز ہم بول رہے ہیں یہ ایک جسم رکھتی ہے، قیامت کے دن یہ جسم ہو کر کے پیش ہوگی، ہمارا جو عمل ہے یہ مجسم ہو کر کے پیش ہوگا، ہمارا زکوٰۃ نہ دینا یہ مجسم ہو کے پیش ہوگا، زکوٰۃ نہ دینا مجسم ہو کے پیش ہوگا، ہماری یہ بات جو ہے یہ مجسم ہو کے پیش ہوگی، ہمارا سننا جو ہے یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی مجسم ہو کر کے پیش ہوگا، وہاں سب اجسام ہو جائیں گے وہ، اسی طریقے سے یہ بھی ایک مجسم ہے، جسم ہے۔ حکومت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کلمہ طیبہ، بات کلمہ طیبہ کی ہوئی، کلمہ طیبہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جسم بن جاتا ہے، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، روح کو بھی جسم روح کو معلوم ہوتا ہے کوئی چیز ہے نا جسم والی، روح کو جو اٹھا کے لے جائیں گے، کلمہ طیبہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کوئی چیز ہے جسم والی، اور جب آتا ہے نا کہ وہ قیامت کے دن پلڑے ہوں گے تو ایک پلڑے پر برائیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے پر جو ہے نا وہ نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر تو سبحان اللہ، جو برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو خسارے میں کہاں بچانا، تو وہ کیا چیز ہوگی، وہ ہمارے اعمال ہی ہوں گے، ہمارے اعمال کا کوئی وجود ہے نا، ان کا بوجھ وہ پن اور ہلکا پن ان کا ہے، اس واسطے کا عرش عظیم جو ہے، عرش عظیم جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ایک چیز ہے جو اٹھانے کے قابل ہے، کلمہ طیبہ یہ بھی اٹھانے کے قابل ہے نا، پھر اس کو اٹھاتے ہیں، کوئی ہے نا چیز مجسم، اسی طرح مجسم نہیں تو کوئی اور اس کا نام رکھ لو، جرم نام رکھ لو، جس طرح آسمانی وجود جو ہوتا ہے نا اس جسم کو جرم کہتے ہیں، اور جو زمینی وجود ہوتا ہے اس کو جسم کہتے ہیں، تو اس کا نام آپ جسم نہ رکھو، جرم رکھو یا کوئی اور بھی نام رکھ دو، بارہ ہے تو کوئی چیز اٹھانے کے قابل، اس بات سے کہتے وہ عرش کا وجود ہے جس کو فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ اچھا ساتھ یہ بات جو ہے وہ تقدیرات الہیہ کو کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ لکھی ہی مانی جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند وہ ہو جائے گا، پابند سمجھا جائے گا، تو یہ اس میں پابندی کوئی نہیں ہے، اس کی مثال ایسی جیسے کہ ایک حکیم صاحب ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ شخص جو ہے نا اس کی حالت ایسی معلوم ہوتی ہے یہ کوئی ڈھیلا سا آدمی ہے، یہ دوائی نہیں لیتا، یہ حالت نہیں، مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ تیسرے دن مر جائے گا، تو اب وہ حکیم صاحب وہ مجبور ہو گیا اس کو مارنے پر یا اس کو زندہ کرنے پر، اس نے تو ایک بات اس کو یہ اندازہ لگایا، اس نے حکیم صاحب کا تو اندازہ ہی ہوتا ہے نا، میرے میں غیر تو نہیں جانتے وہ، مگر ان کے اس اندازہ لگانے سے ان کے اس کہنے سے وہ شخص مجبور ہو جاتا ہے یا وہ حکیم مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بھی مجبوری تو نہیں، وہ تو تکوینی چیز جیسے ہونی ہو تو ہونی ہے، اسی طریقے سے خدا نے جو چیز اس میں یہ ہے کہ یہ شخص اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ ہے اپنے خدا نے اختیار جو دے رکھا ہے اس اختیار سے کام کرتا ہے وہ،
یعنی خدا تعالیٰ جل جلالہ پیدا کرتا ہے ایک چیز کو، اور نیکی بھی وہی پیدا کرتا ہے، برائی بھی وہی پیدا کرتا ہے، پیدا اسی کے لیے ہے۔ مگر یوں کر کے آپ مستعار لفظ میں نہیں کہہ سکتے یہ بری چیز خدا نے بنائی ہے، یوں تو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ایک اجمالی طور پر کہہ سکتے جیسا نافع تھا، اجمالی طور پر کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ نفع نقصان دیتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے خدا نفع خدا نقصان پہنچاتا ہے، یوں نہیں کہہ سکتے آپ، اس میں ذرا توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی یہ صورت ہے کہ خدا تعالیٰ جل جلالہ ہونے والی جو ہے نا نیکی بدی سب اس کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے، مگر لا یرضی عباد الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کفر پر ناراض ہے۔ کفر کرتا ہے انسان اپنے اختیار کے ساتھ ہے، یا اسلام لاتا ہے انسان اپنے اختیار کے ساتھ ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب ہے علم الہی، تقدیر کا اصل معنی جو ہے علم الہی ہے۔ باقی وہ علم الہی جو ہے نا وہ خدا نے ایک لوح محفوظ جو ہے اس کے اندر لکھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ علم جو علم الہی ہے نا، علم الہی ہے وہ وہی چیز اس میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، کتاب مبین، کتاب مبین، وہ بھی یہ معنی مراد علماء لیتے ہیں، وہ دوسرا معنی بھی لیتے ہیں، یہ معنی بھی لیتے ہیں۔ اس بات سے اس کا بالکل انکار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ جو کچھ یعنی ہو چکا ہے یہ ہونے والا ہے، ہاں سب کچھ خدا کے علم میں ہے۔ مکتوب ماننا ٹھیک ہے، مکتوب ماننا بھی ٹھیک ہے، آتا بھی ہے جگہ مکتوب نہیں کتاب مکتوب ہے، نہیں وہ ایک اور جگہ ہے، سورۃ قمر ہے نا، سورۃ قمر کے اخیر میں آتا ہے بڑے ساتھ موجود ساتھ ہمارے ان المجرمین فی ضلال مسعود یوم یحمى الله على العبد ذوقوا مس السقر انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم علم متكل وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر، زبر جمع زبور کی ہے، وكل صغير وكبير مستطر، صاف لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلو شہر فعلو جو کام یہ کرتے ہیں سب زبوروں میں ہے، لکھا ہوا ہے۔ کلو صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، یہاں کی یہ لوگ بھی لکھتے ہیں، صحیح، یہ بھی زبوری ہے، کرام القاسمین لکھ رہے ہیں، یہ بھی زبوری ہے۔ اور پہلی بھی وہ چیز جو ہے نا کلو صغیر و کبیر مستطر، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی چھوٹا بڑا کرتے ہیں یہ سب لکھا جا چکا ہے، لکھا جاتا ہے، جی لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ پہلے کا لکھا ہوا ہے، یہ مفہوم بھی ہے۔ ہمارا اس مفہوم کا بالکل انکار کر دینا یہ تو نہیں، بہت چیزیں دونوں مفہوم لیے ہیں جی، یہ نہیں ہے کہ ایک مفہوم غلط ہے اور ایک مفہوم صحیح ہے۔ ہمارے حضرت جی یہ مانا وہ البتہ کرتے تھے کہ کتاب مبین کا میں نے وہ علم الہی لیتے تھے، اور استاذوں نے بھی تقدیر کا معنی جو لکھا ہے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ علم الہی لکھا۔ سال جی یہ خطبہ اور دعا میں امام اور خطیب اگر آئے ان اللہ ملائکتہ تلاوت کرے تو پڑھنے سننے والوں پر دونوں پر یہ درود اسلام کو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ منع ہے، علماء نے منع کیا۔ جو خطیب ہے وہ تو پڑھ رہا ہے تو وہ درود پڑھے تو اور بات ہے، مقتدی جو سننے والے ہیں خطبہ سننے والے ہیں وہ چپ رہے۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکل آئے واسطے خطبہ دینے کی اس کے بعد نہ نماز ہے نہ کوئی بات ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھے کوئی شخص نہ کوئی ذکر اذکار کرے، یہ درود شریف جو ہے نا یہ بھی نہ پڑھے۔ جو خطیب ہے اس پر لازم ہے پڑھنا؟ نہیں، اس پر بھی کوئی لازم نہیں۔ یہ بات کہتے ہیں کہ جو درود شریف تو ساری عمر میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، اور جب حضرت کا نام آ جائے اور سننے والا جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف وہ پڑھے، پڑھنے والا بھی کہنے والا بھی کہہ دے تو وہ واجب ہے۔ باقی درود شریف نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نماز کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے یہ البتہ سنت مؤکدہ ہے، اور باقی درود شریف مستحبات ہے۔ اچھا نہیں، یہ اپنا کہتے ہیں نا کہ جس طرح
آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدے کا حکم ہے، تو یہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ضرور پڑھنے کا بھی حکم ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ تو قرآن شریف میں جہاں یہ تراویح میں لوگ پڑھتے ہیں تو اگر یہ حکم ہو کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، پھر یہاں درود شریف پڑھنے کا حکم ہوتا، مگر یہاں اگر کوئی درود شریف پڑھے تو وہ گناہ ہے، اس کو پڑھنا گناہ ہے. بلکہ جو پڑھتا ہو اور اس کو سمجھایا جائے، نہ سمجھے وہ خواہ کا درود یہاں پڑھتا ہے، وہ یا عقل مند ہے یا بے عقل ہے، بے وقوف ہے. اگر بے عقل ہے تو اس کی عقل کا علاج کیا جائے، اور اگر عقل مند ہے اس کو سمجھانے کے بعد پھر نہ سمجھے تو اس کو پھر سزا دی جائے. یہ دوسری تلوین میں صاف ہے. جو آیت پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے، ہاں، اور اس کو لازمی طور پر پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ لازمی ہمارے اوپر، یہ غلط ہے. یہ یعنی شرط ہے، اگر لازمی نہیں سمجھتا پھر گنجائش ہے. ہاں، ویسے پڑھ لے تو کوئی حاضر نہیں، ویسے پڑھ لے تو حاضر کچھ نہیں، لازم نہ سمجھے اس کو پھر کوئی حاضر نہیں. اچھا، ایک بدعت مشہور اور معلوم ہو، لیکن بدعت ہی کہتا ہے کہ میں اس کو سوال سمجھ کر نہیں کرتا بلکہ رسمن کرتا، تو اس نیت سے وہ بدعت نہ رہے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. رسم سمجھ کر کے کرے، جب بھی وہ تو ہے تو بدعت ہی. رسمیں بعد رسموں کو شریعت نے رد کیا ہے. یہ تعلیم کرتا ہے جواب نہیں سمجھتے، سواب نہیں سمجھتے تو جو نہیں کرتا اس کو دین کیوں کہتے ہو؟ اس کا دین مذہبی کوئی اور ہے. رسم سمجھتے ہو تو پھر ملامت نہ کرو. جو رسم نہیں کرتا اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ آج مستحب کے ترک پر ملامت نہیں کی جا سکتی ہے نا مطلب. تو اگر تم اس کو مستحب بھی نہیں سمجھتے، مباح سمجھتے ہو، مستحب کے ترک پر جب ملامت نہیں کی جا سکتی، مباح کے ترک پر ملامت کون کرتا ہے؟ تو تم اس مباح سمجھتے ہو اس کو اور رسم سمجھتے ہو، تو پھر اس کے نہ کرنے والے کو تم برا کیوں کہتے ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا صرف بہانہ ہے، ورنہ اندر سے تم اس کو دین سمجھتے ہو. زبان کی طرف کہتے ہیں کہ ہم اس کو رسم بناتے ہیں، حقیقت کے اندر تم اس کو دین ہی سمجھتے ہو. جب یہ نہیں کرتا کوئی شخص ایسا کام تم سمجھتے ہوگا کہ یہ بھی دین ہے. تو یہ زبان پہ نماز کی نیت کرنے کو بعض علماء بدعت قرار دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے سوائے اللہ اکبر کی اور کچھ زبان سے نہ کہتے. سوال یہ ہے کہ نیت کرنا جو ہے یہ بدعت ہے یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین و تابعین، کسی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ نیت جو زبان سے کرتے ہیں یہ وہ کرتے تھے. زبان سے کوئی ثابت نہیں. ہاں، پچھلے لوگوں نے جب دیکھا ہے ان لوگوں کو یہ اپنے دنیا کے کاموں میں ایسے منہمک ہے کہ جس وقت تو نماز پڑھ جاتے جب بھی ادھر ہی خیال ہوتا ہے، دکان کا خیال ہوتا ہے، اپنے کاروبار کا خیال ہوتا ہے، ادھر سے توجہ نہیں ہوتی ان کی. تو آگے اللہ کو یوں ہی کہہ دیں گے تو کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، بس انہیں سوچ کر کے بتائیں گے. علماء کرام نے یہ تجویز سوچی تاکہ ان کا دل اس طرف سے ہٹے اور نماز کی طرف متوجہ ہو گئے کہ تم یوں زبان سے کہا کرو. یہ بدعت نہ بنے گی کیونکہ احداث فی الدین نہیں بنا، یہ احداث للدین ہے. نماز کے صحیح پڑھنے کی خاطر انہوں نے یہ کہا کہ تم زبان سے کہہ دیا کرو تاکہ تمہاری توجہ ادھر ہو گئے. احداث للدین بنے گا، فی الدین نہ بنے گا. اگر انتظام اس کا کیا جائے، ہاں، اگر انتظام سمجھے تو پھر وہ احداث فی الدین بن گیا، پھر تو احداث فی الدین بن گیا. اچھا، یہ جو ہمارے ملک میں بعض نماز فرض امام اور مقتدی بالالتزام اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں اور یہ صدیوں سے معمول جاری ہے، بلکہ بعض علماء اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. تو اس اجتماعی دعا کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ اجتماعی دعا جو ہے وہ یہ ہے تو نہیں، شکل اجتماع والی ہے. اجتماع دعا کے لیے ہم نے نہیں کیا، ہم اس واسطے گھر سے نہیں آئے. ہر شخص اپنے اپنے گھروں سے جو آتا ہے مسجد میں اس واسطے نہیں آتا کہ ہم وہاں دعا کریں گے اکٹھے ہو گئے. وہ اس واسطے کر کے ہر شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد میں آتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس طرح کے لیے آتا. اجتماع ہو رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فرض نماز پڑھ چکو نا اس کے بعد قبولیت کا وقت ہے، تم دعا مانگا کرو.
یہ ہر نماز پڑھنے والے کو یہ ارشاد ہوا کہ نماز فرض جو ہے اس کے سلام پھیرنے کے بعد وقت قبولیت کا ہے. تم دعا مانگو، اب امام ہو، مقتدی ہو، پہلی صف کا ہو، دوسری صف کا ہو، تیسری کا ہو، کوئی ہو، یہ وقت میں قبولیت کا ایسا دعا مانگنی چاہیے ہمیں. اب ہر شخص اپنی دعا مانگے گا. اتفاقی اجتماع ہے مگر اجتماع دعا کے لیے نہیں ہے. اجتماع تو ہوا تھا نماز باجماعت پڑھنے کے لیے. اب جب نماز ختم ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ابتدا ختم ہو گئی. امام اب امام نہیں، مقتدی اب مقتدی نہیں، اذان ہے. اب وہ اپنی دعا ہر کسی نے مانگنی ہے، اپنی دعا مانگ رہا ہے. مگر ایک اتفاق ایسا ہے کہ یہ ساری سب بیٹھی ہوئی، مگر یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ فرض کے بعد قبولیت کا وقت ہے دعا مانگا کرو. یہ نہیں فرمایا کہ سب توڑ کر کے الگ الگ اور کر کے دعا مانگا کرو، یہ نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد متصل دعا مانگ لینا جو ہے نا یہ معمول ہے، خواہ مستحب سے ہے، مستحب ابتدا نہیں ہے. یہاں ابتدا کوئی نہیں کہ امام جو ہے نا وہ امام ہو اور مقتدی ہوں. مقتدی اس وقت مقتدی نہیں ہے، امام اس وقت امام نہیں ہے. ہر شخص اب آزاد ہے. اب کوئی شخص اٹھ کے چلا جائے، وہاں بیٹھا رہے کوئی بھی وظیفہ کر کے بعد میں دعا مانگے، کوئی اس وقت دعا مانگ کر کے اٹھ کے چلا جائے. یہ صورت نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ اونچے پڑھے اور مقتدی آمین آمین کہے، بلکہ یہ بدعت بن جائے گی. اور یہ عیسائیت ہے. عیسائیوں کا جو بشپ ہوتا ہے وہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے وہ دعا مانگتا ہے بلند آواز سے. مقتدی جو ہوتے ہیں بینچ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آگے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں لکھی ہوئی، تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے مقتدی جتنے بھی ہوتے ہیں. بشپ جو ہے وہ بلند آواز سے دعا کرتا ہے اور جو مقتدی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین خداوند خدا ایسا ہی ہو، آمین خداوند خدا ایسا ہی ہو، یوں کر کے دعا کرتے ہیں. تو یہ بات اگر یہاں بھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم عیسائیوں کے ساتھ تشبہ کر رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو وہ بھی بلند آواز سے کرتا ہے اور مقتدی آمین آمین کہتے ہیں. یہاں بھی بلند آواز سے امام کہے گا، مقتدی آمین آمین کہیں گے، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. من تشبہ بقوم فہو جی مسلمانوں کا طریقہ نہیں، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے. اور اگر دعا کو سواسی کی جائے لیکن امام کے ساتھ اکٹھے دعا شروع کی جائے اور اس کے ساتھ ہی اکٹھے ختم کی جائے، اپنے آپ کا کی جائے تو کوئی آگے کر لے کوئی پیچھے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ انتظام کر لینا کہ جب امام ختم کرے گا تو میں ختم کروں گا، شروع کرے جو کرے گا اس وقت میں بھی شروع کروں گا، ایسے پہلے بیٹھا رہے مثلا، یہ بات غلط ہے. یہ انتظام کوئی نہیں. اگر انتظام ہوگا پھر بھی بن جائے گا. اچھا حضرت، یہ بات نماز فرض انفرادی طور پر ذکر بالجہر جیسے اللہ اکبر استغفر اللہ کلمہ توحید وغیرہ یہ ثابت ہے انفرادی طور پر؟ ذکر بالجہر جو ہے یہ اگر تعلیم کے لیے ہو جواز ہے، اور اگر تعلیم کے لیے نہیں ہے ویسے ذکر بالجہر بدعت ہے. ذکر بالجہر جہاں جہاں شریعت نے بالجہر کہا ہے وہ تو بالجہر ہوا نا. اذان بالجہر ہے، اقامت بالجہر ہے، نماز کے اندر 3 نمازوں کے اندر اور جمعے کے اندر اور عید کے اندر. تو جہاں جہاں ذکر بالجہر کا حکم ہے وہاں تو ہے، اور جہاں ذکر بالجہر کا حکم نہیں ہے وہاں پھر سیدھا نہیں کرو، کیونکہ خدا نے بھی فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. اور ادعوا ربکم تضرعا دعا کرنا، دعا بھی خفیہ مانگو اور ذکر بھی خفیہ ہو. اس میں دعا آ گئی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اس میں ذکر آ گیا کہ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ بدون اذان کے دنوں میں وہ مسئلہ ہے نا. اذان جس طرح ہے اسی طریقے سے اقامت ہے، اسی طریقے سے وہ جو نمازوں میں بالجہر پڑھا جاتا ہے وہ ہو گیا، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، یا ہم السلام علیکم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، یا وہ جو
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک لبیک بلند آواز ہے. وہاں جار مطلوب ہے شرعن. اذان جتنی بلند آواز سے کو مطلوب شرعن ہے. جب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا تھا کہ تو اذان کا خواب تو عبداللہ نے زید بن عبد ربی کو آئے تھے. فرمایا تھا کہ تیری آواز بلند ہے اندھا سوتا آپ کی آواز بلند ہے اس بات سے کر کے آپ اذان کہیں یہ بتاتے جائیں گے تم کہتے جانا بلند آواز سے. معلوم ہوتا ہے کہ اذان جو ہے نا یہاں ذکر جا مطلوب ہے شرعن. اسی طریقے سے وہ جو ہے نا تکبیر تشریق کی صرف ان نمازوں میں تکبیر تشریق کی بلند آواز سے ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں زیادہ نا ایک دفعہ کہو. اور اس کے علاوہ بدعتوں تمام علماء نے لکھا ہے بدعتوں. اچھا یہ بات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں اللہ اکبر یہ بلند آواز سے پڑھنے کا آیا ذکر وہ میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور بخاری میں موجود ہے مشکوٰۃ شریف میں بھی اس کو نقل کیا ہے. اصل بات یہ ہے اس کے جوابات اور علماء نے دیے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب یہ دیا ہے کہ وہ تعلیمت تھا مجھے جواب دیا اور علماء نے جواب دیا اپنے اپنے مقام پر. معلوم ہوتا ہے ان کا مجھے جواب نہیں وہ اس کی تعمیر کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت نے جو بیان کیا ہے حنفیہ شیخ عبدالحق حضرت ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تو کہنے کہ یہ جواب اور وقت بے مذہب الحنفیہ ہے. وہ کیا کہ یہ تکبیر جو کہتے تھے حضرت یہ وہ تکبیر ہے جو تشریق کی تکبیریں تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حج میں تشریف لائے گئے تھے آخری حجۃ الوداع جو ہوا. حضرت کوئی بالغ تو نہیں ہوئے تھے اس وقت نابالغ بچے تھے نابالغ بچے تھے. تو اتنا لمبا سفر کیا بیچاروں نے حرکات کے میدان میں کھڑے گئے. وہاں سے مزدلفہ کے پاس آئے رات وہاں پہ دیر سے ذرا ہے نماز بھی دیر سے مغرب کی عشاء کی نماز کٹھی پڑی گئی. ان کو نیند آ گئی بچے تھے تھکے ہوئے تھے سو گئے. صبح نماز کا وقت ہوا تو نہیں جاگے جماعت نماز نہیں پڑھ سکے. اماں نے بھی نہ اٹھایا ہوگا کہ بچہ ہے کیا بچے کو اٹھاؤ تھکا ہوگا بیچارا. اچھا تو حضرت نے نماز پڑھائی غلط میں نماز پڑھائی وہ کیا اندھیرے منہ اندھیرے میں نماز پڑھائی. وہاں نماز غلط میں پڑھی جاتی ہے منہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے حکم ہے. تو جس وقت کی نماز فجر کی ختم کی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 1,24,000 صحابہ تقریباً ہوں گے. ان کی تین آواز گونج آئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جاگ آ گیا. میں نے کہا کہ میں پہچان گیا کہ جماعت ختم ہو گئی کیونکہ نماز کے بعد تکبیریں کہتے ہیں وہ ہم لوگ تکبیر کا ہی لفظ ہے وہاں اور ذکر کا لفظ نہیں ہے وہاں تکبیر کا لفظ موجود ہے. وہ تکبیر بھی تکبیرات تشریق نہیں وہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک بار اللہ اکبر کہا اور 3 بار استغفر اللہ وہ تعلیم کے لیے اگر آیا بھی ہے اللہ حضرت یوں کہتے تھے استغفر اللہ وہ تعلیم کے لیے اونچا کہہ دیا. مگر یہ تو نہیں کہ ہمیشہ حضرت ایسا کرتے تھے تو الگ ہے وہی نا تعلیم کے لیے کہا نا. تو تعلیم کے لیے تو حضرت بلند آواز سے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پر گئے تھے وہاں سبحان اللہ کو بلند آواز سے پڑھا. حضرت بلند آواز سے آپ نے پڑھا ان کو سکھانے کے لیے پڑھا تاکہ نہیں سمجھ آ گیا یوں پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو آمین اونچی کہی گئی ہے ہمارے صاحب ہدایت نے یہی جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آمین جو بلند آواز سے پڑھی گئی تھی وہ تعلیم پر پڑھی تھی آپ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اس طرح آمین کہنی ہے. کہیں کوئی امین نہ پڑھتا رہے کہیں کوئی آمین یوں نہ پڑھتا رہے بلکہ آپ نے تعلیم دی سمجھایا کہ یوں پڑھو آمین تاکہ پچھلے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آمین اس طرح پڑھنی ہے. وہ کر کے پڑھ کے دکھا دی. وہ تعلیمت تھی بلند آواز سے ورنہ تو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے. اچھا استاد جی ننگے حالت میں غسل کرنا غسل خانہ کے اندر یہ گناہ ہے یا خلاف اولا؟ خلاف اولا اچھا نہیں ہے. ستر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ستر کرو. اللہ تعالیٰ نے لباس جو اتارا ہے کسی بات سے کر تو ضرورت تقدر بقدر ضرورت جتنی قدر ضرورت ہے اتنا قدر ہو اجازت ہوتی ہے.
اب ضرورت مثلا پیشاب کرنے کے لیے ہے تو نیچے بیٹھ کر کے جتنا وہ کپڑا الگ کرے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مرضی ہے. اسی طریقے سے یہاں اب ضرورت کوئی نہیں, کپڑے کے ساتھ بھی انسان نہا سکتا ہے. اس بات سے کر کے کپڑا پہن کر کے نہانا یہ بہتر ہے بڑی اس کے کہ ننگا نہا پہ. ننگا جو ناجائز ہوگا, ناجائز تو خیر نہیں کہہ سکتے جب کوئی آدمی وہاں موجود نہ ہو, اکیلے ہی ہو تو ناجائز اور گناہ تو نہیں کہہ سکتے, بہرحال اچھا نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. اور یہ غسل کرتے وقت اگر آدمی ننگا ہو تو یہ کلمہ یا کوئی تلاوت وغیرہ نہ پڑھے, منع ہے. بات کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہوا کی وجہ سے غسل خانہ سے باہر چلے جاتے ہیں اور تلاوت کرنے سے ان کو اندر آنا پڑتا ہے, اور یہ کوئی مسئلہ ہے, تکلیف کا بات, یہ کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ویسے ہی ننگے ہو کر قرآن پڑھنے جو ہے نا یہ خلاف ادب ہے. جی, قرآن شریف پڑھنے کے لیے آداب ہے, ننگے سے بھی بلکہ نہیں ہونا چاہیے. جی اچھا, یہ نماز پڑھتے وقت اگر آنکھیں بند کر لی جائے یہ بھی منع ہے. کسی نماز میں بھی جائز, کسی نماز میں بھی جائز نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھو, بلکہ جب کھڑا ہو تو نظر جو ہے سجدہ پر ہو, اور جب رکوع میں ہو نظر پیٹھ پر ہو پاؤں کی, اور جب وہ سجدے میں جائے تو ناک کی طرف نظر ہو, اور جب بیٹھا ہوا ہو تو دل کی طرف نظر ہو. یہ حدیثوں میں یہ فقہا لکھتے ہیں, اور شاید وہ کسی حدیث سے انہوں نے مستمت کیا ہو یا کہیں ہو, مگر میں نے اس کی طرف ابھی توجہ نہیں کی. یہ جو حدیث ہے جان معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما ذلت عالم فإن اتبع فلا تقلدوا دینکم, اس کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں کوئی لفظ رہا ہوا ہے میرے خیال میں, دین میں کسی عالم کی تقلید نہ کرو, ذلت عالم ہے فلا تقلدوا دینکم. یہ کوئی عبارت اپنی کچھ کمی بیشی ہوئی ہے عبارت میں, تو باقی یہ ان کو یہ صحیح ہے یا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. جی, مجموع زوائد کا حوالہ ہے. بخاری مسلم ترمذی نسائی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست میں نہیں ملا ہے. یہ دوسری کتابیں جو ہے نا طبقہ ثالثہ کی یا طبقہ رابعہ کی یہ روایتیں ہیں, اس وقت سے کر کے یہ جب تک اس کی سند نہ دیکھی جائے اس وقت تک ہم بات نہیں کر سکتے. باقی یہ لا تقلدوہ کا لفظ جو ہے نا یہ خود بتا رہا ہے یہ بات کی پیداوار کے لیے. حضور کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا نہیں تھا, یوں نہیں کرتے تھے لوگ. قرآن پاک میں جو ہے کلاتا تھا وہ تو کلاتا وہاں آیا نا جو گلے میں جانوروں کی, جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ جانوروں پر استعمال ہوتا ہے. جی, تو یہ تو بلکہ الٹا ان کی تبدیل ہو گئی اس بات میں کہ جانور پر استعمال نہیں ہوتا کلاتا کا لفظ, ہاں انسانوں کی تقریر پر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی گویا کی تبدیل بھی ہو گئی. مگر یہ بات ہے کہ اگر وہ بات ہے تو پھر یہ غلط ہے, وہ قول اگر صحیح ہے تو یہ غلط ہے, اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ غلط ہے کہنا. بہرحال یہ کچھ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سند میں کچھ گڑبڑ ہے, جب تک دیکھ ہی نہ جائے. متن بھی ٹھیک نہیں, یہ متن بھی ٹھیک نہیں. مجموع زوائد کو انسان جلد بھی نہیں رکھی ہے, سوال خدا کے بندے نے سمجھ بچے تو لکھ دیا, جلد نہیں رکھی. جلدیں کتنی ہیں؟ کئی جلدیں ہیں جی, کوئی 10-12 جلدیں ہیں میرے خیال. اس بات سے کر کے وہ دیکھنا چاہیے. یہ میں کسی وقت دیکھوں, میرے خیال میں یہ میرے پاس نہیں. یہ آپ دیکھنی چاہیے مجموع زوائد وہاں سے دیکھیں. جو حزب اللہ جماعت ہے اس سے آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ آپ نے مطالعہ وغیرہ کیا؟ مجھے حزب اللہ 2 جماعتیں معلوم ہوتی ہیں. حزب اللہ کی ڈاکٹر عثمانی علیحدہ ہے اور حزب اللہ والے علیحدہ ہیں. یعنی ایک ڈاکٹر عثمانی تو دونوں ہیں, ایک ہے مسعود الدین, ایک ہے کمال الدین. جو مسعود الدین ہے ان کا لٹریچر میرے پاس انہوں نے بھیجا ہے بلکہ, اور 1-2 دفعے کسی اور شخص نے بھی مجھے دیا ہے. اس میں بہت سی باتیں جو ہے نا وہ ترمیم شدہ بھی آتی ہیں, اس میں کافی باتیں جو ہے نا وہ غلط کر جاتے ہیں.
بلکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے ان سے تو وہ تمام کو مشرک کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل تک کو مشرک کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ کچھ پیدا ہو جائیں گے تو آخر حاضر امت اول حاضر امت کو لعنت کریں گے۔ تو یہ کافر کہنا یہ لعنت ہے، لعنت میں خدا سے، خدا کی رحمت سے دور، جو کافر ہے خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور دوسرے کمال الدین صاحب یہاں میرے پاس تشریف لائے تھے اور میں انہیں پہچانتا نہیں تھا، انہوں نے میرے سے ملاقات کی اور پھر کچھ گفتگویں کی، میں لا علم تھا ان سے۔ خیر انہوں نے میرے سے کچھ سوال جواب کر کے نا مطمئن معلوم ہوتا تھا کہ مطمئن ہو گئے۔ پھر مولانا ضیاء الحق صاحب نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے چند سوالات کیے ہیں، مجھے اطمینان ہوا ہے۔ پھر یہاں میری اس مسجد سنہری مسجد میں انہوں نے آ کر کے رات عشاء کے بعد تقریر بھی کی تھی، تقریر ماشاءاللہ بہت اچھی کی تھی انہوں نے، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اچھا ہمارے مسلک کے اچھا، تو یہاں آ کر کے انہوں نے تقریر کی تھی تو بڑی طبیعت خوش ہوئی، مگر اس کے بعد یہ یہاں کے لوگ ہیں نا، چونکہ غیر مقلدوں کی مسجد سے نکل کر کے غیر مقلد کافی یہاں اکٹھے ہو گئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اس غیر مقلد کو تم یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا جی غیر مقلد تو کوئی نہیں، دیکھ لو سارے غیر مقلد آئے اور یہ ہے غیر مقلد۔ میں نے کہا اس بات کا مجھے علم نہیں، نہ میرے واقفیت ہے مجھے۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے سے چند باتیں پوچھی، انہوں نے کہا کہ یہاں تقریر کروں گا، میں نے کہا کرو تقریر۔ میں نے کہا صحیح عقیدہ بندہ ہے، اس بات سے کر کے میں نے ان کو تقریر کی اجازت دے دی، باقی مجھے یہ نہیں پتا کہ غیر مقلد ہے کہ مقلد ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسے کوئی اجازت نہیں دینی چاہیے، تم ایسے کوئی اجازت دے دیتے ہو۔ میں چپ کر گیا، مجھے باقی حالات کا پورا پتہ نہیں۔ ہاں دوسرا شخص جو ہے نا وہ شخص بہت غلط کر گیا ہے، تقریر میں ہو گیا ہے، اور یہ صاحب جو ہے نا مولانا کمال الدین صاحب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ اچھے ہیں، عقائد میں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، مگر باقی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ مقلد ہے یا غیر مقلد ہے۔ اچھا یہ جو جماعت المسلمین ہے اس کا آپ نے مطالعہ کیا، وہ ڈاکٹر عثمانی کو بھی مشرک کہتے ہیں کراچی میں۔ اچھا کوئی اور جماعت پیدا ہوئی ہے؟ جی جماعت المسلمین، جماعت المسلمین، اللہ اکبر، یہ یار یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محفوظ ہے، بند صدی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا ایک اور بات آخری پوچھوں، آپ ناراض نہ ہوں؟ میں تو ناراض نہیں۔ یہ جو مولانا ممتاز صاحب کی جماعت ہے تو ان سے آپ کی جماعت کو کوئی اختلاف ہے؟ مجھے تو کوئی اختلاف نہیں، جماعتی طور پر جماعتی طور پر میں بلکہ ان کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں بنسبت یہاں کے جو اشاعت توحید و سنت والے ہیں، ان سے میں ان کو پکا سمجھتا ہوں اور صحیح سمجھتا ہوں، اور وہ بدعات کی تردید میں جو وہ پیش ہیں، میں ان کے حق میں دعائیں کرتا ہوں، خدا ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرما اور زیادہ ان کو توفیق عطا فرما۔ میں دل سے ان کا میں احترام بھی کرتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں یہ کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے حضرت یہ کا بالکل پورا مشن جو ہے نا وہ پورا ادا کر رہا ہے، میرا ان کے ساتھ مہربان اتفاق ہے، مجھے تو کوئی اختلاف نہیں نظر آتا ان سے، یہ حقیقت ہے۔ تو ان سے آپ نے پوچھا کہ انہوں نے کیوں الگ جماعت بنائی ہے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا، اب وہ ویسے ایک دفعہ بات خود فرما رہے تھے کہ یہ جو جمعیت اشاعت توحید و سنت ہے نا، اس کے اندر مجھے داخل ہونے کے لیے کہتے تھے کہ داخل ہو جائے، تو میں نے کہا کہ اشاعت التوحید میں تو میں داخل ہو سکتا ہوں، یہ جو اشاعت التوحید و سنت صاحب لگایا نا یہ میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ کیا وجہ کہ بس آخر کوئی بات بتا، لوگوں نے بتایا سمجھایا مجھے، حضرت شاہ جی کو اخیر انہوں نے کہا کہ آپ سمجھائیں ان کو، انہوں نے بھی کچھ کہا کہ چلو جی ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اشاعت التوحید تو خیر توحید تو پھیلا رہے ہیں سارے، آپ بھی پھیلا رہے ہیں، ادھر بھی پھیل رہی ہے الحمدللہ تعالیٰ، مگر یہ آگے سنت کا جو آپ نے لفظ بڑھایا ہے نا اس پر آپ پوری نہیں اتریں گے۔ اچھا ہاں اگر اس بات پہ آئیں گے نا جی آپ نہیں اتریں گے، مجھے پتا ہے، مجھے یہ اندازہ لگتا ہے کہ آپ اس بات پہ پورے نہیں اتریں گے۔ پورے نہیں اتریں گے یا پورے نہیں اترتے؟
تو پوری نہیں اترتے گا، پوری نہیں اتریں گے. کوئی لفظ انہوں نے فرمایا تھا بہرحال مطلب تو یہ تھا نا کہ پہلے بھی نہ اترے ہوں گے اور اس سے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ آئندہ بھی اس پر پوری نہیں اتریں گے. تو میں نے کہا نہیں بالکل ہم بھی بدعت کا پورا مقابلہ کریں گے یا کریں گے. خیر حضرت شاہ جی کے کہنے سے وہ داخل ہو گئے. جس وقت تو کہ آگے بات آگے باری آ گئی تو انہوں سنت کی بدعات کی تردید کی. تو حضرت مولانا روشنیاں والے تھے نا وہ اسقاط کیا کرتے تھے، اسقاط کیا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بدعت ہے. مولانا کو میں عرض کی، میں کہا حضرت جی آپ تو ہمارے حضرت جی کے مرید بھی ہیں اور آپ ان سے باتیں سیکھیں ہیں، یہ بدعت کہاں سے آپ نے لے لی؟ تو اس بات پہ حضرت شیخ القرآن صاحب جو تھے ہمارے تو یہ ان کے ساتھ تھے، وزیر الدین صاحب کے ساتھ حضرت شیخ القرآن صاحب بھی تھے. تو میں نے کہا تو میں نے پہلے کہا تھا ارشاد التوحید میں داخل ہوتا ہے، بسنت میں نہیں داخل ہوتا ہے، اس بات سے کر کے تم نے یہ نہیں اس پر پورا کرنا. اب دیکھا یہ بدعت ہے، اس بدعت کے اندر آپ تم کیوں نہیں اس کو رد کرتے؟ پھر اس پر انہوں نے رسالے لکھے ہیں، کافی رسالے انہوں نے لکھے. تو میں تو یہ سچی بات ہے نا، اس بات میں میں ان کو بہت بہت دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو قائم رکھے، اور جو بدعت ہے اس کی تردید کے لیے میں بھی ان کے ساتھ ہوں. مگر ان کا یہاں آنا جانا جانا یہ مشکل ہے. میں ویسے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اتنا خرچہ برداشت کریں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو جنگ میں بلاؤں، کیونکہ جنگ میں خدا کا فضل ہے. انشاءاللہ ہماری جماعت ہے بفضل اللہ تعالیٰ، اور بالکل بدعات کی تردید اور کفر شرک کی تردید، بدعات کی تردید. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندگی دے، ان کو بھی زندگی عطا فرمائے، ان کو انشاءاللہ ہم جنگ میں بلائیں گے اور وہاں باقاعدہ جلسہ کریں گے، اور رد شرک اور رد کفر اور رد بدعات رد سب ان کے محفوظ زبان سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے لوگ.